آج ملک کے حالات عجیب ڈھنگ کے ہو چکے ہیں۔ سب کچھ سیاست کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور ایک گھڑی تو ہر گھڑی سامنے آ رہی ہے۔ ان حالات میں ایک اہم ترین موضوع ایک چیف صاحب کی تعیناتی بھی ہے۔ اس فل سیاسی ماحول میں آئیں کچھ غیر سیاسی باتیں کرتے ہیں، کچھ سنی سنائی باتیں، کچھ تحریریں اور کچھ ادبی لطیفے پیش خدمت ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی نے لکھا تھا، میں نے بس میں برابر کی سیٹ پر بیٹھی خوبصورت خاتون سے پوچھا، کیا میں اس پرفیوم کا نام پوچھ سکتا ہوں جو آپ نے لگایا ہے؟ میں اپنی بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ خاتون نے جواباً کہا، یہ آپ اپنی بیوی کو مت دینا ورنہ کسی بھی ذلیل آدمی کو اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ کاش عمران خان صاحب گھڑی نہ بیچتے، دیکھا آپ نے کتنے ذلیل لوگوں کو بات کرنے کا بہانہ مل گیا۔ او سوری، میں نے کہا تھا کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی۔ یوسفی صاحب نے ایک بار کہا تھا، عورتوں کا دل جیتنے میں عامل حضرات ڈاکٹروں سے زیادہ چالاک ہوتے ہیں۔ دل جیتنے کے لیے ان کا ایک جملہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کو نظر لگی ہے۔ کیا ہمارے ملک کی معیشت کو بھی کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ ماہر عامل معیشت اسحاق ڈار صاحب اس کی نظر اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، ورنہ کسی اور عامل معیشت کا انتظام کرنا پڑے گا۔ پھر بیچ میں سیاسی بات آ گئی، معاف کیجیے گا، اب نہیں کروں گا۔ ایک بار کراچی کے ایک شہری نے بہت دلچسپ بات سنائی۔ کہنے لگا کہ اس نے ایک دفعہ اپنی گھڑی، موبائل اور بٹوا ایک نہایت غریب شخص کو بطور تحفہ دے دیا۔ تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی جب اس شخص نے میری نیکی کے بدلے میں اپنی پستول فوراً اپنی جیب میں رکھ لی۔ معذرت، گھڑی پھر درمیان میں کود آئی، دوبارہ ایک موقع دے، آئندہ ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ ایک اعلیٰ عہدیدار پطرس بخاری سے ملاقات کے لیے آئے۔ پطرس بخاری نے کہا، تشریف رکھیے۔ ان صاحب کو محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ بے اعتنائی برتی جا رہی ہے، چنانچہ ان صاحب نے دوبارہ اپنا تعارف کروایا، میں محکمہ برقیات کا ڈائریکٹر ہوں۔ پطرس مسکرائے اور کہا، پھر 2 کرسیوں پر تشریف رکھیے۔ ہمارے ہاں آج کل ایسی سرکاری افسران اور سیاستدانوں کی بہتات ہے اور پطرس بخاری جیسی شخصیات کا فقدان ہے۔ ایک اور دلچسپ غیر سیاسی لطیفہ پیش خدمت ہے۔ ہمارے محلے میں ماسٹر عتیق صاحب رہتے تھے، ان کی شادی 44 سال کی عمر میں ہوئی۔ ایک دن محلے کے کنوارے نوجوانوں کو بٹھائے بتا رہے تھے کہ جب میں 23 سال کا تھا تو ڈائری میں 40 ایسی خوبیاں نوٹ کیں جو میری متوقع بیوی میں ہونی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا لیکن ایسی بیوی نہ مل سکی جس میں 40 خوبیاں ہوں۔ ماسٹر عتیق صاحب ہر سال 1-2 خوبیاں کاٹتے رہے کہ چلو یہ خوبیاں نہ بھی ہوں تو لڑکی قبول ہے۔ بالآخر ماسٹر صاحب جب خود 40 سال کے ہو گئے تو ان کی ڈائری میں صرف ایک خوبی لکھی رہ گئی، صرف عورت ہو۔ کبھی ہم اپنے سیاستدانوں میں 40 خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر ہمارے حصے میں آئے علی بابا اور 40 چور۔ یہاں سیاستدانوں کا دوبارہ تذکرہ محض اتفاق ہے، لہٰذا آگے بڑھتے ہیں۔ تہذیب لکھنؤ کا ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ داماد کے سامنے دسترخوان پر انڈوں کا سالن پیش کیا گیا تو حضرت داماد نے عرض کیا کہ جناب، ان انڈوں کے والدین یعنی مرغ اور مرغی سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ ارشاد ہوا کہ برخودار یہ بیچارے یتیم ہے، انہی کے سر پر دست شفقت رکھ دیجئے۔ حضور والا، ہمارے سیاستدانوں میں بھی اچھے انڈوں کے ساتھ ساتھ کچھ انڈے بھی ہیں، لہٰذا اپنے دست شفقت کن پر رکھنا ہے خود سوچ لیں۔ ہمارے کسی دوست نے کتا پالا کہ گھر میں چوری نہ ہو جائے، ایک دن ان کا کتا ہی چوری ہو گیا۔ یہ سیاستدان نہ بڑے کہتے ہیں محبت کے علاوہ بھی لوگ ملتے ہیں، عادتاً، رسماً، تکلفاً، ضرورتاً وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی سیاستدان بھی حال ہی میں خوش نہیں رہتا سوائے اقتدار کے۔ وہ لڑکی ہی کیا جو ضدی نہ ہو، وہ سیاستدان ہی کیا جو نہ ہو۔ ایک آدمی تلوار لیے مسجد میں داخل ہوا اور آواز لگائی، آپ میں کوئی سچا مسلمان؟ ایک بزرگ بولے، میں ہوں۔ آدمی ان کو باہر لے گیا اور ان کے قدموں میں بکرا ذبح کر دیا۔
آدمی مسجد میں دوبارہ آیا، تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، لوگ گھبرا گئے۔ اس آدمی نے دوبارہ پوچھا، اور کوئی سچا مسلمان؟ کسی نے آواز لگائی، مولوی صاحب ہیں۔ مولوی صاحب غصے میں بولے، بکواس کر رہا ہے کمینہ، میں تو اعلان کروانے آیا تھا کہ پرسوں سے کیبل نہیں آ رہی۔ سیاستدانوں کو بھی ایک تلوار باز کی ضرورت ہے۔ میرے ان غیر سیاسی لطیفوں سے کسی سیاستدان کی اگر دل آزاری ہوئی ہو تو وہ سیاست چھوڑ دے یا پھر چوری چھوڑ دیں، کیونکہ اگر ہمارے نصیب میں 40 خوبیوں والے سیاستدان نہیں تو کم از کم ایک خوبی والا سیاستدان تو